الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصفی پروگرام ایام عزائے فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 جمادی الاول ہے، 28 دسمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن ایام عزائے فاطمیہ کو لے کر جاری و ساری ہے، اور اس کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ امور کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جو کچھ تاریخ نے قلم بند کیا شہزادی کی عظیم مقام، ان کے ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے متعلق جو کچھ فرمایا، اس حوالے سے اس کو لے کر اور جو کچھ جو ہے وہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، ان تمام چیزوں کو تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں روزی حاضر ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اللہ اجورنا واجورکم، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاک اللہ قبل جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کچھ دیر میں جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر نمبر بھی آویزہ کر دی جائیں گے، آپ کو بھی پروگرام کا حصہ بننا جائے گا، مگر صرف ان سوالات کو جو کہ موضوع سے متعلق ہوں گے۔ تو قبلہ اس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت پیش فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر، استغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرزمین مقدس نجف اشرف سے تمام ناظرین اہل بیت ٹی وی کی خدمت میں، آپ تمام اراکین اہل بیت ٹی وی کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز پروگرام میں اللہ کی بارگاہ میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر، امیر المومنین کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان ذوات مقدسات کے صدقے میں دور حاضر کی تمام وباؤں سے بلاؤں سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام ایام عزائے فاطمیہ میں شریک ہیں، ان سب کو جلد از جلد جنت البقیع نجف اشرف تمام اطباط عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام خدمت و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہترین سوال آپ نے کیا۔ ایام عزائے فاطمیہ ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں، ان شب و روز میں، ہم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے میں رائج کریں۔ مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف جہتوں سے ہم جس حیثیت کے مالک ہیں، ہماری جو قدرت ہے، اس قدرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم جس شعبہ زندگی میں اس عظیم اور اس اللہ نے جس بیوی کو اپنی فضیلتوں کے حوالے سے، عظمتوں کے حوالے سے پوری دنیا سے ممتاز رکھا، اس بیوی کے حوالے سے ہم خدمت کریں، اور یقیناً یہ خدمت ہمارے لیے خود ہدایت یافتہ ہوگی، اور اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا، یہ اگر ہم حدیثوں کے حوالے سے دیکھیں تو مجھے ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میری جد ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام کی کوئی بچی زندگی گزار رہی ہے، اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچیوں کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر فاطمہ رکھیں۔ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ خود انسان اپنی زندگی میں ان برکتوں کو دیکھتا ہے۔ اب بہت سی روایتیں اگر ہم دیکھیں، خود حضرت فاطمہ کی نام کی فضیلت سلام اللہ علیہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ علل الشرائع کتاب سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لقد فتمہ اللہ وتبارک بالعلم وعن التمس بالمیثاق۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اس نے حضرت فاطمہ سے علم کے سبب، جہل اور عہد و میثاق کے سبب ہر طرح کے رچ سے، عیب سے، کثافتوں سے دور رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں فاطمہ کی فضیلت کے حوالے سے امام علی رضا علیہ السلام، شاہ خراسان، سلطان عرب و عجم، وہ امام کے جس کی زیارت جنت کی ضمانت ہے،
وہ امام کے جو بے شک آج ایسے بھی اپنے چاہنے والوں پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور جو بھی امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، روایتوں کے جملے ہیں کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ امام اپنی جد بے شک ماجدہ کے نام کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ انی وسلم۔ سمیت ابنتی فاطمہ، پیغمبر اسلام اللہ بیان اکبر۔ کرتے ہیں کہ انی سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فطمها وفطم من احبها من النار۔ امام رضا علیہ السلام سبحان اللہ بیان کرتے ہیں بے کہ شک۔ میرے جد امجد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ نے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے علیحدہ اور جدا رکھا ہے۔ آگ سبحان اللہ دوزخ کی ہمیں کیسے جلائے گی بتا، ہم نے تو فاطمہ زہرا کی دعا پائی ہے، کیسے اس بی بی کے پائی ہے، بولوں سبحان میں اللہ قصیدے لکھوں جس کی چادر سے محمد نے شفا پائی ہے۔ تو شہزادی کی سبحان عظمت اللہ۔ اور شہزادی کی ذات کی فضیلت تو بہت آگے کی بات ہے، بہت آگے کی منزل ہے۔ فقط اسم شہزادی، اسم فاطمہ کی اگر ہم فضیلتوں کو دیکھیں تو کتابیں بھر جائیں گے، لیکن فضائل شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سلام ختم اللہ نہیں ہوں گے۔ علیہ۔ خود بے شک ایسے۔ آپ خاندان عصمت و طہارت، خاندان رسالت کو دیکھ لیں کہ نام فاطمہ کا جو تقدس خاندان عصمت و طہارت میں ہے کہ جتنی بیٹیاں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوتی تھی ان سب کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ امام اللہ صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی دوسرے اللہ امام معصومین علیہ السلام سے بھی حدیث ہے کہ خود اگر کسی کا نام فاطمہ رکھا جائے تو اس بچی کو کبھی ڈانٹا نہیں جائے، اس بچی کا احترام کیا جائے، اس بچی کا ریسپیکٹ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ خود امام بیان کرتے ہیں کہ اگر جس گھر میں فاطمہ نام کی بچیاں ہوتی ہیں وہاں ہمیشہ اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں فاطمہ کی بہت سی فضیلتیں میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لائیو نمبر بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں ہماری اسکرین پر، اور جو ہے وہ موضوع سے متعلق جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ آپ کے اگر کوئی سوال ہوئے تو اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عورتوں کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے قبلہ وہ کیا قرار دی ہے؟ جی، ایام عزائے فاطمیہ ہے، اور علماء کرام مراجع اعظام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان شب و روز میں ان اوقات سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ خاص طور سے میں خواتین سے گزارش کروں گا، ہماری قوم کی ماں بہنیں، ہماری ینگسٹر جتنی ہیں، وہ ان ایام میں خاص طور سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو متعلق ان کی کتابیں ہیں ان کتابوں کو ہم پڑھیں، اور کتابوں میں جو تعلیمات شہزادی کا جو بہترین سرمایہ ہے ان سرمایہ کو ہم اپنے معاشرے میں استعمال کریں۔ جی آغا بھائی، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا علی مفتی صاحب السلام علیکم، انتہائی قابل احترام مولانا صاحب السلام علیکم، آپ کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں، شعبہ بخت بات کر رہی ہوں۔ پہلے تو اہل بیت جی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ شب و روز انتہائی معرفت بڑی معلوماتی اور نشریات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ رومان بھائی آپ کو، مولانا صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، خصوصاً اپنے وقت کے امام کو جناب زہرا کی دردناک و مظلومانہ شہادت کا پرتا پیش کرتے ہیں۔ اور رومان بھائی آپ کی اجازت نہیں کہوں گی، سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے ویسے کونین میں سیدہ ایک ہے، روٹیاں جس کے در سے ملک لے گئے وہ جہاں میں در فاطمہ ایک ہے، فاطمہ کے مقابل ہو کیسے کوئی، دو جہاں ہے مگر فاطمہ ایک ہے۔ علی احمد تو سب ہی ہے حاجت روا، جس کو سیوا ہے مشکل کشا ایک ہے، جس سے سوتے بدن مصطفیٰ کا گیا وہ سر فاطمہ کی رضا ایک ہے، کفر جس کا نہ وجود علی و ولی، سچ ہے وہ سر مصطفیٰ ایک ہے، جس کی عصمت کا زندہ ہے قرآن گواہ، طیبہ طاہرہ عابدہ ایک ہے، اس کے کرتے تھے تعظیم جس کی نبی وہ زمانے میں خیر النساء ایک ہے، غیر ہوں گے نہ نسل نبی میں کبھی، بیٹیاں لاکھ ہو سیدہ ایک ہے۔ ہمارے بھائی جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہماری طرف سے درود و سلام کے تحفے اور جناب زہرا کی دردناک شہادت کا پرتا پیش کیجیے گا، اپنی گاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ میری بہن، بہت ہی
परवरदिगार आपके इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। क़िबला कंटिन्यू कीजिए क़िबला, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल आमीन। बिस्मिल्लाह। जी, आपने सवाल किया था कि बेहतरीन चीज़ औरतों के लिए शहज़ादी कौनैन जी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या करार दिया है। क्या हमारी करार दिया? ख़वातीन को, हमारी कौम की माँ-बहनों को सीरत फ़ातिमा ज़हरा को अपनी ज़िंदगी का आइडियल और नमूने अमल बनाना चाहिए। और याद रखिए कि सीरत फ़ातिमा ज़हरा पर चलने वाली ख़वातीन कभी भी मायूस नहीं होती हैं। वो दुनिया में भी कामयाब होंगी और आखिरत में भी कामयाब होंगी। शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने औरतों के लिए बेहतरीन चीज़ जो करार दिया है, वो चीज़ ये है कि एक रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन खालिक़ नहजुल बलागा लिसानुल्लाह इतने फ़ज़ाइल के मालिक अल्लाह शहंशाह फ़ज़ाइल शहंशाह अज़मत अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत सलाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सवाल किया सलाम। कि शहज़ादी ये बताएं कि औरतों के लिए आपकी नज़र में, आपकी निगाह में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? क्या खूबसूरत जवाब शहज़ादी कौनैन ने दिया। आज की ख़वातीन की बीमारियों का, टेंशन्स का इलाज शहज़ादी के इस जवाब में है। अमीरुल मोमिनीन के सवाल पर बिन्ते पैगंबर मादर हसनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि औरतों के लिए मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो किसी नामहरम मर्द को न देखें और कोई नामहरम मर्द औरत को, उस खातून को न देखे। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर इस चीज़ पर ख़वातीन अमल कर लें, तो वो चंद दिनों में ही अपनी ज़िंदगी की अज़मतों को समझ जाएँगी। अल्लाह ने जिन वजूद बाबरकत से उन्हें नवाज़ा है, उस फ़ज़ाइल को वो खातून खुद देखेगी। लिहाज़ा अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में अगर शहज़ादे कौनैन से किया गया वादा अगर हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमारी माँ-बहनों की ज़िम्मेदारी ये है कि शहज़ादी ने जिस चीज़ को बेहतरीन करार दिया है, उस चीज़ को हम अपने लिए बेहतरीन करार दें। बिल्कुल सही है। नक्शे कदम पे किसी को फॉलो करना, किसी को अपना उस वक्त करार देना और किसी जी। की इताअत करना, इसी को कहते हैं कि जो चीज पसंद की जाए, जो आपके लिए मुत्तफ़िक की जाए, उसको मिनोअन जो है वो कबूल किया जाए। और ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज न की जाए जिससे कि नाराजगी पैदा हो, और नाराजगी भी बेशक। उनकी जो कि शाफ़िर नशर है। थोड़ी सी गुफ्तगू को और मजीद आगे बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे नौजवान हैं, हमारी बच्चे हैं, हमारी कौम की बच्चियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें जनाब ज़हरा सलाम को समझ सकें, उसकी पैरवी कर सकें। और जहाँ तारीख की हकायक को बयान किया जाता है, वहां पर साथ में आपकी सीरत को भी बयान करना बहुत जरूरी है। आपने हमारे लिए किन चीजों को जो है वो करार दिया है, किस पर हमें अमल करना है, किससे आपकी जो यानी कि ये परवरदिगार के दीन को खोल खोल कर बयान करने वाला घराना है। तो औरत किस वक्त खुदा से सबसे ज्यादा करीब होती है? शहजादी इस बारे में क्या फरमाती है? कबला ये बेहतरीन सवाल किया सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ख़वातीन के मुतल्लिक़। और ये भी सवाल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख्तर नेक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सवाल कर रहे हैं कि औरतों के हवाले से कि ख़वातीन किस वक़्त अल्लाह से नज़दीक होती हैं, किस वक़्त अल्लाह के करीब होती हैं। पैगम्बर इस्लाम ने जब ये सवाल किया, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने बेहतरीन जवाब दिया। अब इरशाद फरमाती कि बाबा उस वक़्त औरत, उस वक़्त ख़ातून अपने परवरदिगार से सबसे ज़्यादा करीब होती है कि जब वो अपने घर में बैठी होती है, जब वो अपने घर के अंदर होती है, वाह, जब वो अपने घर के सुभान हिसार में होती है, जब वो अपने घर के हुदूद में होती है। यानी अल्लाह ने औरत को, खातून को इतना कीमती बनाया है कि अल्लाह ने कभी भी उसे बेहिजाब रहने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए कि जो चीज़ कीमती होती है, जो चीज़ कीमत रखती है, उस चीज़ की हिफाज़त भी उसी हवाले से होती है। लिहाज़ा जो ख़वातीन चाहती हैं, बहुत सी ख़वातीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ख़वातीन, हर मज़हब व मिल्लत की ख़वातीन यही चाहती हैं कि वो अपने परवरदिगार से, अपने गौर से करीब हो जाएँ। शहज़ादी ने कहा कि आप उस वक़्त अपने अल्लाह से करीब हो सकती हैं जब आप अपने घर के अंदर रहें। हस्बे ज़रूरत, जब ज़रूरत पड़े तो आप घर से बाहर निकल सकती हैं। शहज़ादे कौनैन की भी ज़िंदगी अगर देखें तो जब ज़रूरत पड़ी तो शहज़ादी घर से बाहर भी निकली। कब निकली? जब हिदायत की ज़रूरत पड़ी, जब विलायत के दिफ़ा की ज़रूरत पड़ी। तो तौहीद व बेशक, रिसालत व इमामत का दिफ़ा करना हो तो आप घर से बाहर निकल सुभान सकती हैं। अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए आप अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन बेला वजह लोग जो घर से बाहर निकलती हैं, वो याद रखें न खुदा के नज़दीक उनका एहतराम है, न अहले बैत के नज़दीक उनका एहतराम है। और शहज़ादी कौनैन को अगर हम यकीनन सुभान खिराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, तो उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बना लें।
شہزادی کونین کی دعائیں ہمیں ملیں گی. جس خاتون کو شہزادی کونین کی دعا مل جائے پھر دنیا اور آخرت میں کوئی بھی اسے تباہ و برباد نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، اور یقیناً اس سے جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے نوجوانان خصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہو رہے ہوں گے. بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی جو حاجات ہیں، جو ان کی دعائیں ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی. تو دعاؤں کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ مقرر ہیں، ان اوقات کا بھی احادیث کے اندر ذکر ہوا ہے. شہزادی نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ قبلہ پیش فرمائیے. جی، بہترین سوال آپ حسب دستور کر رہے ہیں، اور یقیناً آج شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ذکر خیر سے ہم آج بہت سی وہ باتیں کہ جو آج معاشرے میں ہم اگر کسی سے پوچھنے جائیں، اگر کسی سے جاننا چاہیں تو وہ لوگ بڑی بڑی فیس طلب کرتے ہیں، بہت پیسے طلب کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ دیکھ، میں آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ بہت سی ایسی خواتین، بہت سے ایسے مرد کے جو فیس بک ہوا یا دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمس ہیں اس پہ آ کر لوگوں کے مستقبل بتاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس وقت دعائیں کی جائے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے سن کر ہنسی آتی کہ جس کا نہ اصلیت سے کوئی تعلق ہے، نہ جس کا اوریجنلٹی سے کوئی تعلق ہے. لوگ ایک دوسرے کو کی کمزوری کو محسوس کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری کو سمجھ کر ان کو جیسا چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں گھماتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس وقت وہ دعا کریں کہ جس کی ضمانت خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے السلام دی ہے، علیکم اور جس کی ضمانت شہزادی نے لے رکھی ہو. پھر وہ وقت ہمارے زندگی کا بہترین وقت ہے. شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس روایت کی راوی ہیں. آپ بیان کرتے، میں یہ آپ کی خدمت میں بہار انوار سے انوار فاطمہ نامی ایک کتاب ہے، اس سے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان کے لیے بہترین وقت کیا ہے. شہزادی بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں اپنے بابا کی خدمت میں گئی. وہ دن روز جمعہ تھا، جمعہ کا دن تھا. میں اپنے بابا کی خدمت میں گئی تو میں نے اپنے بابا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بابا ارشاد فرما، کون بابا؟ جو مختار کائنات ہے، جسے اللہ نے یاسین کہہ کے پکارا، جسے اللہ نے طٰہٰ کہہ کے پکارا، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا. وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ روز جمعہ ایک ایسا وقت آتا ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، جمعے کے روز ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس وقت اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا. راوی رسول اللہ ہیں، بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں، سننے والی شہزادی ہیں. شہزادی نے کہا کہ بابا وہ کون سا وقت ہے جمعے کا، وہ کون سی گھڑی ہے جمعے کی جس وقت دعا کی جائے تو قبول نہ ہو، وہ وقت بھی ہمیں بتا دیں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری پارے جگر، میری دختر نیک، وہ دن روز جمعہ کا وہ خوبصورت وقت ہے کہ جس وقت اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. روز جمعہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہے کہ جس وقت آدھا سورج ڈوبتا ہوا رہتا ہے اور آدھا سورج باقی رہتا ہے. اس وقت اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. عصر کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے کا جس وقت سورج ڈوبنے لگتا ہے اس وقت اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. پھر حضرت فضہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی، اپنے بابا سے یہ روایت سنی، تب سے پوری زندگی شہزادی روز جمعہ عصر کے بعد اور مغرب کے پہلے جس وقت سورج یعنی سن سیٹ ہوتا رہتا ہے اس وقت شہزادی اہتمام کرتی تھی اور ہمیں حکم دیتی تھی کہ چھت پہ جاؤ اور دیکھو جب سورج ڈوبنے لگے تو مجھ سے بیان کرو، میں اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی. حضرت فضہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم چھت پہ جا کر ہم دیکھتے تھے اور شہزادی مسلح پہ ہوتی تھی اور جیسے ہی سورج ڈوبنے والا ہوتا تھا ہم شہزادی سے بیان کرتے تھے، شہزادی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ یا اللہ. اور خاص طور سے امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میری مادر گرامی، میری والدہ گرامی اس وقت جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو پورے خاندان کے علاوہ یعنی آس پڑوس کے لوگوں کے حوالے سے، اہل مدینہ کے حوالے یعنی غیروں کے لیے دعائیں اتنا کرتی تھی کہ وقت ختم ہو جاتا تھا. اور جب ہم پوچھتے تھے کہ اماں ہمارے لیے آپ نے دعا نہیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی، تو شہزادی بیان کرتی تھی پہلے پڑوسی ہے بعد میں گھر والے ہیں. پھر مجھے ایک امام کی حدیث یاد آتی ہے، امام بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مومن، جب کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ یہ میرے بندے کے لیے دعا کرا ہے. تو جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ جو اس بندے کے لیے دعا کرے. اب آپ ذرا سوچیں
کہ جس کے حق میں معصوم فرشتہ دعا کرے پھر اس کے حق میں دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو سیرت فاطمہ زہرا سبحان یہ ہے اللہ۔ کہ روز جمعہ عصر کے بعد مغرب کے وقت جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت دعا ضرور کریں، اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اس لیے کہ یہ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، خداوند کریم شہزادی کے سبحان شان اللہ، میں، اور جب دعا بہت کریں تو خوبصورت بات۔ شہزادی کا واسطہ دے کر دعا کریں، یا اللہ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، ان کی تعلیم کردہ یہ دعا ہے، یہ وقت ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، تو ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ پہلے جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، یعنی اجار سمتدار، جی جی پہلے جو ہے وہ پڑوسیوں کے لیے دعا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا ہو، یہ ہی اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ اچھا، جہاں پر صرف عموماً اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں، کیونکہ یقیناً اس میں اور بہت ساری یقیناً اس میں کنڈیشنز بھی ہوں گی، جیسے کہ ایک وقت بتایا کہ یہ دعا کا وقت ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی جب معصوم کا فرمان قطعی موجود ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ آسمان کے دروازے کھل جانے کا ہے۔ ایک کالر کو شامل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، گڈ ایوننگ۔ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، موزیس واز بلیک، محمد واز بلیک، علی واز بلیک، جیسس واز بلیک، کرشنا واز بلیک۔ تو یہ کہاں سے راون واز محمد فادر، ٹھیک ہے، یہی بات ہے، اس نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ آپ شامل ہو گئے، بہت شکریہ۔ وہ سب سے بڑا پتھر ہے، جوزف صاحب بہت شکریہ، جوزف صاحب دوسری بہت شکریہ، سبھی جگہ شملے رکھے۔ جوزف صاحب بہت شکریہ۔ اور آپ کو حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ ابھی ولادت بھی تھی، تو یقیناً ایام فاطمیہ ہم اس طرح سے مبارکباد جو ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں، بہرحال آپ شامل ہوئے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قبلہ بات جہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ وہ آسمان کے دروازے کھل جانے کا وقت ہے، یقیناً جب دروازے کھلتے ہیں اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے کہ اس وقت دعا مانگی جائے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس میں ان کنڈیشنز کو بھی ذرا بیان کر دیجئے کہ انسان کی جو ذریعہ معاش ہو وہ کیسا ہو، اس کے شکم میں جو چیزیں ہوں وہ کس طرح کی ہوں، جو اس کے بطن کے اوپر کپڑے ہوں وہ کس پیسے کی ہوں، ان تمام چیزوں کا بھی تو لحاظ رکھا جائے گا، یا اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بس آسمان کے دروازے کھولے ہیں اور ہم ہاتھ اٹھا دیں اور ہماری دعا پوری ہو جائے گی؟ اس پہ تھوڑی سی اگر چند دقیقے آپ بہترین سوال۔ جی جی یہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہم بہت مہنگے سے مہنگا چارجر خرید کے لے آئیں، ایپل کا، آئی فون کا چارجر ہم بہت $500 $1000 کا خرید کے لے کے آئیں، لیکن وہ چارجر خراب ہے۔ تو اگر وہ لاکھ مہنگا چارجر ہو لیکن خراب ہو تو وہ کسی بھی موبائل کو چارج نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی چیز کے استعمال کے لیے اس چیز کا صحیح و سالم ہونا ضروری ہے۔ ہماری عبادت کے لیے، ہماری زندگی کی طہارت کے لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ وہ پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ طہارت ہونی چاہیے۔ اگر ہم بغیر وضو کیے ہوئے پوری رات نماز پڑھتے رہیں، ہم پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو ہمیں ایک رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شرط نماز کو ہی چھوڑ دیا، ہم نے شرط نماز کو ہی ترک کر دیا ہے۔ شرط نماز کیا؟ پہلے وضو کرو۔ جو قوانین اسلام ہیں، جو اللہ نے لا پاس کیے ہیں، ان قوانین کو، ان اصول کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، تب جا کے ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اب دعا کی بات ہوئی، اگر ہم کسی کا مال غصب کر لیں، اگر ہم اچھا خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو ہیں، وہ لوگ کہ جو شہزادی کونین سلام اللہ کی مصیبت میں غمزدہ ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ ان چیزوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ اگر ہم کسی کا مال غصب کر لیں اور ہم اس مال، مثلا کسی کی زمین غصب کر کے ہم اس پہ بہترین عالیشان مکان بنا لیں، بہترین عالیشان اس میں مذاخانے بنا لیں، بہترین ہم مسجد بنا لیں، تو ہم لاکھ پوری زندگی اس میں عبادت کرتے رہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے لے کر روایات معصومین تک کا سفر کر لے جائیں، ایک محکم فیصلہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر اسلام کا ہے کہ انسان پوری زندگی اس میں عبادت کرتا رہے تو اس کو ایک لمحے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے مال حرام سے اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا، اس عالیشان گھر کو اس نے بنایا۔ یہ تو اگر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان پاک ہو۔ ایک شخص تھا جو دعائیں کر رہا تھا، برسوں اس نے دعا کی، دعا قبول اس کی ہو نہیں رہی تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے اس نے شکایت کی کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولانا نے بڑا پیارا سا جواب دیا، اور وہ جواب ہمارے لیے ہدایت کی یونیورسٹی ہے۔ امام نے کہا کہ اس زبان سے تم اللہ کو پکار رہے ہو کہ جس زبان سے کسی کو گالی دیتے ہو، اس زبان سے اللہ کو پکارو جس زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے،
اللہ نے کسی دو مومن کے درمیان جھگڑا فساد کرنے سے منع کیا ہے. ہم اس زبان سے آپ کی بات سن رہے ہیں دوسرے کے درمیان کے، مثلا آغا بھائی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، اگرچہ وہ بات آپ نے نہیں بھی کہی، آپ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو دو مومنین کے درمیان ہم نے فساد برپا کر دیا. اور اسی زبان سے جب ہماری زندگی مصیبت میں پڑ جاتی، یا اللہ ہمیں مصیبت سے آزادی دے دے، ہمیں مصیبت سے نجات دے دے. تو امام نے کہا کہ کیسے اس زبان سے جس سے تم اللہ کی معصیت کرتے ہو اور اسی زبان سے دعا کر رہے ہو، تو اللہ تمہاری دعا قبول کر. پہلے اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ رکھو. یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ دعا کے صحیح آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. دعا کمیل میں امیر المومنین نے استغفار کے طریقے بتا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو گناہ تیری دروازے تک میری دعاؤں کو نہیں پہنچنے دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی اللہ تنزل البلا. ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کا نزول ہے، اللہ نزول بلا کا سبب اللہ ہوتے. تو ہم پہلے اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیں، پاک لباس پہنے، پاکیزہ پیسے کمائیں، کسب معاش کے سلسلے میں حلال روزی کو دیکھیں. یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اسلام نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ اگر جاب کرنا پڑے، آپ آیت اللہ سستانی دامت اللہ العالی کا بھی فتویٰ دیں. اور یہ ہمارے مراجع اپنی جیب سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، روایتیں اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، کہ اگر کوئی شخص مثلا کسی جگہ جاب کرتا ہے اور اس جگہ اسے یہ کہا جائے کہ تم شراب کو سرو کرو، تو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ وہاں پہ جاب کریں جہاں پہ آپ کو شراب سرو کرنے کی شرط لگائی جا رہی ہے. تو ہمارا اسلام، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب الحمدللہ اتنا پاک و پاکیزہ مذہب ہے کہ جو صبح سے آخری شب تک، جب سے ہم اٹھتے ہیں تب سے اس وقت تک جب ہم بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں، تب تک اللہ نے ہمیں پاکیزگی کے حصار میں رکھا ہے. اب یہ ہماری صحیح بدبختی ہے کہ ہم پاکیزگی اور طہارت کو چھوڑ کے ہم نجاست کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم اللہ کی تمام تر فضیلتوں کو چھوڑ کے ابلیس کی زنجیر میں اپنے آپ کو اچھا اب قیدی یہ بنا تو لیتے. یہ تو لہذا وہ والی کوشش بات کرنی یہ چاہیے. تو ہاں یہ تو بات ہو گئی کہ مال حرام یقیناً شکم میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ امام تم حسین مجھے علیہ دیکھ رہے ہو، السلام کا فرمان. دیکھ بھی رہے ہو، جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، تعلق بھی سمجھ لو، مگر پھر بھی جفا کرنے سے باز نہیں آتے کیونکہ تمہارے شکموں والے حرام پڑا ہوا ہے. تو یہ تو بات اپنی جگہ پہ طے ہو گئی. ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو زکوٰۃ اور خمس ادا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے مال کمایا ہے، ہم اس میں سے کیوں انفاق کریں. وہ رکھے رہتے ہیں، نہ ان کو یہ شعور ہے کہ بھائی سال بھر ہو گیا اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا، یا آپ کی سیونگ یا اس میں سے خمس بھی آپ پر واجب ہو گیا ہے اور اس میں زکوٰۃ بھی آپ کو واجب ہوئی ہے، وہ اس میں سے ایک دھبے بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر دعائیں مانگے جا رہے ہیں دن رات، تو مسلح پہ سے نہیں اٹھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی رائے ہدایت کو واضح فرما دیں کہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے جی، انشاءاللہ. جس طرح آپ نے سوال کیا، الحمدللہ اہل بیت ٹی وی اور اہل بیت ٹی وی کے تمام اراکین کو اللہ سلامت رکھے، اور ان تمام پلیٹ فارم کو، ان تمام اداروں کو اللہ سلامت رکھے کہ جو 2021 جو گمراہیوں کا دور ہے، کہ جہاں پہ گمراہیاں بیچی جا رہی ہیں، جہاں جھوٹ کو پروڈکٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ گناہوں کو فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اس دور میں اہل بیت ٹی وی اور مختلف چینلز، مختلف علماء، مختلف دانشور کہ جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بہترین سوال آپ نے کیا کہ اس دور میں، کہ جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بڑی مشکل ہے انسان کا ایمان پہ باقی رہنا. اور اس کی خود اہل بیت علیہ السلام نے بہت پہلے تاکید کر دی تھی کہ آخری دور ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس زمانے میں انسان بہت پریشان ہوگا، بہت مشکلوں سے گھرا ہوگا. اس زمانے میں وہی چین و سکون سے زندگی گزار سکے گا، اطمینان سے زندگی گزار سکے گا کہ جو اہل بیت کے دین پر، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ساتھ امام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا. آج کا جو یہ دور ہے کہ خمس و زکوٰۃ، یہ ہم آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کا ماتم کر رہے ہیں، اور قاتلان زہرا اور دشمنان زہرا پر تا زندگی لعنت ہو خدا کی. ہماری ہر سانس ہی دشمن زہرا کے لیے لعنت ہے. ہم لعنت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے فاطمہ زہرا پر ظلم کیا، انہوں نے فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا ہے، یا جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا، ان پر ہم تا زندگی لعنت کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ نے لعنت کی ہے. تو آج جو خمس نہیں نکالتے ہیں یا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ان چیزوں کو نہیں نکالتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نکال، مثلا 100 روپیہ ہے، اگر ہم نے اس میں سے 5واں حصہ 20 روپے خمس نکال دیے تو پھر ہمارے پاس تو 80 بچیں گے.
اہل بیت علیہ السلام نے خود امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. امام بیان کرتے ہیں کہ تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے، جس اللہ نے تمہیں یہ 100 دیا ہے وہ اللہ تمہیں 1000 بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں 100 کی جگہ 1 بھی دے سکتا تھا. تو یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیے گئے تحفے ہیں، اور یہ تحفے اللہ تمہارے لیے مانگ رہا ہے. اور کیسے مانگ رہا ہے؟ اللہ کی قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم ہے کہ تم مجھے 1 دو، میں اس کا 10 گنا تمہیں عطا کیا کروں گا. کیا کیا اور کیا ایسے شخص کی دعا قبول ہوگی؟ کیا ایسے شخص کی دعا قبول ہوگی جو خمس و زکوٰۃ نہیں نکال رہا، غریب کو دے نہیں رہا، دے رہا ہے تو حقارت سے دے رہا ہے، اور وہ پیسہ اپنا سمجھ رہا ہے حالانکہ دیا وہ خدا کا ہے، اور پھر دعائیں بھی مانگ رہا ہے تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے اور میں تیزی سے پھر آگے بڑھوں؟ جی اس کی دعا قبول ہوگی؟ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند السلام حضرت علیکم امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب ظہور کا وقت قریب ہوگا تو اس کے پہچاننے اور اس کی علامت کی نشانی اس کی نشانی یہ ہے کہ امام کا جب ظہور قریب ہوگا تو اس زمانے میں لوگ جب کسی غریب کی مدد کریں گے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کسی دوسرے کو عطا کریں گے تاکہ ان کی شہرت ہو جائے، ان کی پاپولیرٹی ہو جائے، ان کا نام و نمود ہو جائے. تو امام بیان کرتے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس لیے کہ پھر تمہیں تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. لہٰذا ہم اگر بغیر حق اہل بیت کو ادا کیے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کریں تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس لیے کہ ہم نے ان شرطوں کو پورا ہی نہیں کیا ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں کر رہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کا مال ان کی خدمت میں پیش ہی نہیں کر رہے. اور امام بیان کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، امام زمان علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ جو میرا مال مجھے عطا نہیں کرتا، جو میرا مال میری خدمت میں پیش نہیں کرتا، اس کی طرف میں کبھی نگاہ کرم نہیں فرماتا، اس سے میں کبھی راضی نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. اور دیکھیں پریکٹیکل کہ ہماری قوم میں الحمدللہ ہم تو حسن ظنی رکھیں گے کہ ہماری قوم ماشاءاللہ سے بہترین انداز میں خدمت دین اور خدمت معاشرے میں مصروف ہے. ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے بزرگان مال خمس بھی نکال رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے بہتر انداز میں نکالے. اور جو واجب ہے وہ تو واجب ہے، اسے نکالنا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے قریب زیادہ ہونا چاہتے ہیں، اگر امام زمانہ کی دعا پانا چاہتے ہیں، مثلا اہل بیت ٹی وی بڑی اچھی کوششیں کر رہا ہے، مختلف چینلز والے، مختلف ادارے والے امام زمانہ کی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، امام زمانہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. تو اہل بیت ٹی وی کو ہم اگر کچھ ڈونیشن دے رہے ہیں، کچھ ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو اگر ہم خمس کی مال سے دے رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم امام زمانہ کی طرح نیت کریں کہ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کہ اہل بیت ٹی وی تو ہر منگل کو نجف اشرف سے کنیکٹ کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی غربت، ان کی مصیبت، ان کی مظلومی کو بیان کرنے میں کوشاں ہے. لہٰذا اس چینل کی ہم جتنی کوشش ہو مدد کریں تاکہ یہ زیادہ اس سے بہتر انداز میں خدمت دین کر سکے. اور یقیناً ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو اس میں خرچ اخراجات ہوتے ہیں، چاہے کیمرہ ہو یا آپ کے جتنے اراکین ہیں ان کو پیڈ کیا جاتا ہے، مختلف شعبے ہیں ان میں اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے. لہٰذا اگر ہم امام زمانہ کی دعا چاہتے ہیں، فاطمہ زہرا کی دعا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان اداروں کی خدمت کرنا چاہیے. یہ بہترین ذریعہ ہے امام زمانہ کی نصرت کا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ظفر میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی جی بسم اللہ میرے بھائی فرمائیے. پاکستان میں کہاں سے؟ میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے میرے بھائی، بسم اللہ. مولانا فرمان رضوی صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. علیکم السلام. کے ان کی خدمت میں ایام فاطمیہ کا پرسہ پیش کرتا ہوں. اور میری طرف سے یہ التماس ہے دعا کے لیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نیت فرما رہے ہیں، قبلہ دعا فرما دیں گے اور آپ کے لیے نائب الزیارہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی حرم سے نکلتے وقت. شکریہ. انشاءاللہ. خدا بحق سیدہ سلام اللہ علیہ ظفر بھائی اور جتنے بھی ناظرین، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے دنیا میں زندگی گزار، اللہ ان سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. جزاک اللہ قبلہ. تھوڑا سا بات کو اور جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، محدود ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا وہ خدمت دین کے حوالے سے، خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے. اور الحمدللہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا کام کرتے ہیں، یعنی ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، اچھا ہماری ابھی کیمپین اللہ کا امپلائی بنائے.
جی جی ہماری کیمپین چل رہی ہے ایام فاطمیہ کی، خاص جو ہے وہ فاطمیہ کیمپین ہے ہماری. 313 مومنین ہمیں درکار ہیں، جس میں سے 35 جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اور میں نے کل جب اناؤنس کیا تھا، کل اس کے اوپر اپیل کی تھی، تو 27 تھے، اب اس وقت 35 ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ رفتار ذرا کم ہے، اور اس میں ذرا مومنین کو جلدی آگے آنا چاہیے. ایک اور کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. علیکم السلام. وعلیکم کون صاحب السلام. کہاں سے؟ سر میں بات کروں اہل کے ٹی وی کروں. جی جی، آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. سر میں صوبہ سندھ، جو دو صوبہ سندھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں سر، فضا حسین سر. جی بسم اللہ صاحب، بسم اللہ فدا صاحب، بسم اللہ فرمائیے. سر مجھے پوچھ رہا ہے سر، یہ بھائی سے کہ یہ تھوڑا امام فاطمہ زہرا کے بارے میں سر تھوڑا انہوں نے جو مطلب وہ سر اپنا جو ٹائم، وہ اپنا جو سخاوت یا وہ جو اپنا انہوں نے جو اپنے پاک دام میں یا وہ جو سسٹم رکھی ہے، اس کے بارے میں سر تھوڑا ہماری زندگی میں تھوڑا پتہ ہے سر. بڑی خوشیوں کی طرف یہ اکثر سے یہ صبح کی طرف یہ بھی کم ہوتے ہیں سر. اور تو یہ میں بہت شوق سے سنتا ہوں اس کے بارے میں سر. یہ مولانا کو کس بارے میں؟ دوبارہ تھوڑی سی آواز صاف نہیں آئی. کس بارے میں؟ سر یہ سر فاطمہ جی جی، شہزادی پر بات ہو رہی ہے، سنتے رہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی، شہزادی کا ہی پورا پروگرام ہے، اور روز ہے جب تک ایام فاطمیہ ہے. بلا ناغہ شہزادی کی عظیم المرتبہ شخصیت کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کے اسوے کے اوپر، آپ کی تعلیمات کے اوپر، آپ نے کس طرح سے دین کا دفاع کیا اور اول شہید ولایت جو ہے وہ قرار پائیں. روزی گفتگو انشاءاللہ ہو رہی ہے، اور آپ کو ہر جہت کے ساتھ تاریخ سے، قرآن سے، منطق سے، جو فلسفے سے، ہر حساب سے جو ہے وہ انشاءاللہ کانٹینٹ روز ملتا رہے گا. قبل اپنی بات مکمل کر لیں تو میں آگے بڑھوں. جی آپ عرض کر رہے تھے کہ کوئی کمپین آپ شروع کر جی رہے ہاں، ہیں. جی ہاں، تو اس میں ہماری یہی گزارش ہے مومنین سے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے حصہ لیں، کیونکہ یہ تمام اس میں جتنا آپ جو ہے وہ اس میں ایندھن ڈالیں گے، اس کا نور اتنا ہی زیادہ پھیلے گا، اور دور تک جو ہے وہ یہ آواز صدا جائے گی اور مضبوطی کے ساتھ جائے گی، اور اہل بیت علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ پھیلانے میں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. دنیا میں شہزادی سلام اللہ علیہ کی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کیا رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے قبلہ آپ؟ صدیقہ طاہرہ انسیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اہل دین کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ اے دنیا والو، تمہاری دنیا سے فاطمہ کو فقط 3 چیزیں محبوب ہیں. پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت، دوسری چیز اللہ اکبر. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت، اور تیسرا جواب جو آپ کا سوال ہے وہ جواب شہزادی نے صدیوں پہلے دے دیا کہ تیسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ خدا کی راہ میں، راہ خدا میں انفاق کرنا، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، مومنین کا خیال کرنا، ان تمام عزاداروں کا خیال کرنا کہ جو کسی ضرورت کے تحت پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں. میری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وہ ماتم دار، وہ ہماری قوم کی بہنیں جو پیسے کی کمی کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، وہ ہمارے قوم کے یتیم بچے کہ جو پیسے کی کمی کی وجہ سے جاہل رہ رہے ہیں. تو میں اپنے تمام ویور سے، اپنے ناظرین اہل بیت ٹی وی سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں یہ امانت دی ہے، اور مختصر سی زندگی ہے ہماری، 50 سال ایوریج جو آج ایج ہے 50 60 70 سال. تو اس زندگی میں ہم آخرت کا جتنا کاروبار کر سکے ہم کر لیں. ہم یہاں سے جو کچھ خرید کے لے جائیں گے وہی ہمیں قبر سے لے تک قیامت تک جو برزخ کا سفر ہے وہاں کام آئے گا. آپ آج نیت کریں، جیسے ابھی آپ کے یہاں ایک سلسلہ ہے 313 کا، میں کوشش کروں گا، دعا کروں گا کہ چونکہ مولا علی کے جواز میں پروگرام کر رہا ہوں، 35 ہے انشاءاللہ، کل تک 110 امیر المومنین کے نام کا عدد ہے، 110 ہمارے پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ آج ہی ہو جائے. اگر ہم آج نیت کر لیں کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام پر ہم ان کے کسی غریب چاہنے والوں کو، اگر اللہ نے مجھے 10 روپے دیے ہیں تو میں 2 روپے سے کسی کی ضرور مدد کروں گا.
किस लिए? ضرور चूंकि بتاؤ. हजरत फातिमा जहरा का वो मातमदार है, वो चाहने वाला है। अच्छा, मदद करने के लिए जरूरत नहीं है कि हम आपको बताएं कि लीजिए ये मैंने आपकी मदद की है। मदद करने के बहाने होते हैं, मदद करने के तरीके होते हैं। मासूम बयान करते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। यहाँ پتا ہے, तक ہاں. अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तरीका रहा है कि कोई शख्स अगर दरवाजे पे मांगने आता था तो अहले बैत दरवाजा खोल कर नहीं देते थे, ताकि सामने वाले को लेते हुए शर्मिंदगी का एहसास न हो। अहले बैत अलैहिस्सलाम اللہ ऊपर दीवार की तरफ से हाथ बढ़ा के दे देते थे और वो लेके चला जाता था। उसे पता भी नहीं था कि देने वाले अली हैं, देने वाले हसन हैं, देने वाले हुसैन हैं। अली اللہ इब्न अबी तालिब पूरी जिंदगी एक फकीर को अपने जानू पे उसका सर रखकर खिलाते हुए अली इब्न अबी तालिब इस اللہ दुनिया اکبر. से चले गए। उस खाने वाले को पता तक नहीं चला कि मुझे रोजाना रोटियां देने वाला अली इब्न अबी तालिब है। जब मौला की शहादत हो गई, इमाम हसन इमाम हुसैन जब अली इब्न अबी तालिब اللہ اکبر. अलैहिस्सलाम को दफन करके जब घर जाने یا लगे امیر तो एक المؤمنین. फकीर एक साहिल रास्ते में पड़ा हुआ रो रहा था, मुझे 3 दिनों से किसी ने खाना नहीं दिया, 3 दिनों से मुझे किसी ने रोटी नहीं दी। इमाम हसन करीब जाने के बाद उससे पूछते हैं, पहले तो उसके सवाल को पूरा करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि वो खिलाने वाला कौन था। उसने कहा कि बड़ा अच्छा इंसान था, अल्लाह की बड़ी अच्छी मखलूक थी। मैं उसे जब भी पूछता था आप अपना اللہ. तारुफ कराएं तो वो कहते थे एक फकीर के पास बैठा हुआ है, एक अल्लाह का बंदा एक अल्लाह के बंदे के पास बैठा हुआ है। तो इमाम हसन ने कहा कि वो कोई और नहीं اللہ. बल्कि मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। वालिद मोहतरम जनाब असद रिजवी साहब का एक शेर याद आया कि बड़ा अजीब था खैरात बांटने वाला, वो उठता बैठता भी था उन्हीं फकीरों में। तो हम अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं। मौला के नाम पे, इमाम जमाना के नाम पे हम ऐसे इदारे कायम करें, ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाएं, ऐसे اللہ. मेडिकल कॉलेज جزاک बनाए, اللہ. ऐसे हॉस्पिटल बनाए कि जहां मौला के चाहने اللہ वालों की اکبر. मुफ्त की तालीम हो, मौला के चाहने वाले जो गरीब हैं उनका मुफ्त इलाज हो। ऐसा काम करें। देखें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ उन लोगों को कैसे नहीं मिलती ہے कि जो ऐसे काम अंजाम سبحان देते اللہ. ہیں۔ صحیح صحیح. قبلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ توسل کرنے کے لیے، رابطہ برقرار کرنے کے لیے کہ ان کے محضر میں حاضر ہوا جائے تاکہ ان کی نظر عنایت جو ہے وہ انسان پر ہو جائے، اس کے گناہ دھل جائیں، اس کو سعادتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں کہ انسان کی معراج ہو جائے گویا. تو کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے جو ہے وہ شہزادی سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا جائے، ان کی نظر کرم ہو جائے پہ؟ یقیناً آقا بھائی، ہم اس وقت جوار امیر المومنین میں سین امیر المومنین میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے ذریعے کے بالکل قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا کے جوار سے مولا سے آپ تمام ناظرین دنیا میں جہاں بھی مومن مومنات زندگی گزارے ان سب کو شامل کرتے ہوئے ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں جنہوں نے شہزادی کا ماتم کیا، ان سب کو شامل کرتے ہوئے امیر المومنین سے توسل کرتے ہیں۔ اور وہی میں آپ کی خدمت میں طریقہ توسل بتاؤں گا کہ جب امیر المومنین نے اپنی فضیلت بیان کی، جب مولا نے 70 اپنے فضائل بیان کیے تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کو سب سے بہترین فضائل آپ کے کیا لگتے ہیں، آپ کی سب سے بہترین فضیلت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے سب سے بہترین فضیلت یہ لگتی ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر نامدار ہوں، میں فاطمہ کا اللہ شوہر ہوں۔ امیر المومنین نے اپنے آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہونے پر فخر کیا ہے۔ تو ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں توسل کریں اور امیر المومنین کو واسطہ، علی تو ہر جگہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، یا علی مدد کہیے، 2 رکعت نمازیں امیر المومنین پڑھی، مفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے بیان کیا، امیر المومنین کی نماز پڑھ کے امیر المومنین کو یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر اللہ بیوی کے اکبر. مختصر سے اللہ مصائب جو اکبر. آپ کو اللہ یاد ہوں، بیوی کے مختصر سے نوحے جو آپ کو یاد ہوں، ان نوحوں کو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر آپ پڑھیے، اپنے وقت امام سے توسل کیجیے، اہل بیت سے کسی بھی فرد سے آپ توسل کیجیے، ان کو واسطہ دیجیے کہ آپ کو واسطہ ہے آپ کی جد ماجدہ کا، امیر المومنین کو واسطہ دیجیے کہ آپ کو آپ کی فاطمہ کے حق کا واسطہ ہے، یا علی آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام پہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام دعا قبول کریں گے۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی دامت ذلہ علی اللہ ان کو صحت دے، طول عمر عطا فرمائے، بہترین خدمت دین اور ولایت کے پیغام کو نشر کر رہے، خاص طور سے ایام عزائے فاطمیہ کی جو آپ نے بنیاد رکھی، جو انقلاب پیدا کیا، یہ بے مثال اور بے نظیر، اللہ ہمارے مراجع کرام کو سلامت رکھے۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ جس کو کوئی حاجت ہو، جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، جو بہت پریشان ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ سارے دروازے اس کے بند ہو گئے ہوں، مایوسیوں نے ڈیرا اس کے گھر میں جما رکھا ہے، وہ پریشان اس قدر ہے کہ اب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے،
نماز فجر پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے مصلی پہ بیٹھا ہوا رہے اور نماز فجر پڑھے اور بغیر فرق بغیر فاصلے کے سورہ یاسین کی توجہ کے ساتھ تلاوت کرے، شروع اور آخر میں 3 دفعہ صلوات شروع میں پڑھے اور آخر میں 3 دفعہ صلوات پڑھے، اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں مخدومہ عالم مادر حسنین بنت رسول الثقلین زوجہ امیر المومنین انسیہ ہورا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر، ان کے حق کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہ غیبت امام زمانہ کا دور ہے، امام زمانہ سے توسل کر کے امام زمانہ کو علماء کرام بیان کرتے ہیں، عرفا بیان کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کو ان کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کر دعا کرو، امام زمانہ اس دعا پہ ضرور لبیک کہتے ہیں، اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ میں مختصر آپ کی خدمت میں آغا بھائی تسبیح فاطمہ زہرا کا ایک بڑا عجیب کرشمہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام توسل کا طریقہ ہے، ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا میرے کان میں درد ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ امیر المومنین کے اس وارث نے کہا کہ تم میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ اس نے کہا کہ تسبیح فاطمہ زہرا سے کیا مراد ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں شفا کی نیت سے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور اللہ سے دعا کرو اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ وہ کہتا ہے کہ دن نہیں گزرے تھے، یہ تسبیح فاطمہ زہرا شفا کی نیت سے میں نے پڑھی، تھوڑی دیر نہیں گزرا تھا کہ میری سماعت کی طاقت آ گئی اور مجھے جو سنائی نہیں دے رہا تھا وہ قوت سماعت مجھے واپس مل گئی، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ آیت اللہ محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ ہم تسبیح کیسے پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم لاکھ کسی مصیبت میں کسی چور ڈاکو نے ہمیں پکڑ لیا، ہم یہ پولیس اگر ہم نہیں کہ بلکہ پولی کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف پولیس متوجہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ اللہ اکبر کو اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ آپ توجہ کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ آپ 34 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان، جب یہ پڑھیں تو آپ غور کریں کہہ کیا رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ تسبیح فاطمہ زہرا کو پڑھ کے کسی بھی کام، جاب نہیں مل رہی ہے، بیماری میں آپ پریشان ہیں، جزاک اللہ سبحان اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ انشاءاللہ دعا قبول کرے گا۔ انشاءاللہ جزاک اللہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر مستودع فیہا، یا اللہ شہزادی کے صدقے میں تمام مومن مومنات کی تمام پریشانی کو دور فرما، ان سب کو نجف اشرف تمام اتباع عالیہ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ امام زمانہ کی خدمت کریں، ان کی دین کی خدمت کریں، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، ان سب کی دعاؤں کو سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں قبول فرما، اہل بیت ٹی وی اور ان جیسے تمام اداروں کو سلامت رکھ کے جو پیغام شہزادی کونین کو عام کرنے میں کوشش، سب سے عظیم دعا ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمتوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ اراکین اور ناظرین کی طرف سے انشاءاللہ بارگاہ امیر المومنین میں نائب زیادہ ہیں، دعا گو ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، خاص طور سے میرے والدین کے حق میں جزاک اللہ، خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ناظرین آپ سوال فرما رہے تھے مولانا سید نعمان رضوی صاحب کو نجف اشرف جوار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام عراق سے، اور اس وقت ایام عزائے فاطمیہ کی جو ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا ٹائم تمام ہوا۔ آنے والے ایام میں جب تک ایام فاطمیہ چل رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ، مختلف جہتوں کے ساتھ، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کا اسوہ، آپ کی تعلیمات، ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل